بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم سے باہر نکل آئے، اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ساتھی یعنی ایمان لانے والے دو قطاروں میں نکلے تھے۔ یہ قطاریں کیا تھیں کہ چکی کے دو پار تھے، ایک قطار میں حضرت حمزہ اور دوسری قطار میں حضرت عمر فاروق تھے۔ اس حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحب ایمان ساتھیوں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر کفاران قریش کی نظر حضرت حمزہ اور حضرت عمر پر ہی پڑتی تھی، اور یہ حقیقت یہ تھی کہ قریش اس سے پہلے کسی کے ایمان لانے پر اتنے حیران اور پریشان نہ ہوئے تھے جتنے حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے پر ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق یعنی حق اور باطل میں حد فاصل کرنے والا کہہ کر پکارا، اور یہی آپ کا خطاب بن گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کا اسلام گویا اسلام کی فتح تھی۔ آپ کی ہجرت نصرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہم میں یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جلال اور قتال کیا کہ عاجز آ کر انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، اور ہم بیت اللہ شریف میں اطمینان سے نماز پڑھنے لگے۔ ابن سعد حضرت حذیفہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر بن خطاب اسلام لائے تب سے اسلام کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسا کہ ایک اقبال مند شخص جس کا ہر قدم ترقی کی جانب ہوتا ہے، اور جب سے آپ شہید ہوئے یہ حالت ہوئی کہ اسلام کے عروج اور ترقی میں کمی آ گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی طرف گیا۔ اسلام لانے کے بعد جہاں تک مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا تعلق ہے تو ابن عساکر نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کے سوا ہم کسی ایک شخص کو بھی نہیں بتا سکتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن خطاب ہجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اپنے شانے پر کمان لٹکائی اور ہاتھ میں ترکش سے تیر نکال کر لے لیا۔ پھر آپ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کے کچھ معززین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے 7 مرتبہ کعبہ شریف کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھی، پھر قریش کے ان سرداروں کے حلقہ کے پاس آئے اور ایک ایک کو شخص الگ الگ مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے منہ کالے ہوں، یعنی تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو جائے۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی ماں کو بے پوت اور بیٹے کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ مگر حیرت کا مقام وہاں کسی میں طاقت اور جرأت نہ تھی۔ وہ آپ کا مقابلہ کرتا یا آپ کا پیچھا کرتا؟ کسی میں ایسی جرأت کہاں تھی کہ کوئی آپ کا مقابلہ کرتا یا آپ کا پیچھا کرتا؟
حضرت برا روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ میں مصعب بن عمیر آئے، پھر ابن مکتوب اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب 20 سواروں کے ساتھ مدینہ النبی میں آئے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد حضور علیہ السلام و حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ احد میں آپ نے کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے صحابہ کرام مروی ہے، خدا بند قدوس نے معاملات میں فاروق اعظم کی رائے سے موافقت کی جائے، یعنی جو رائے حضور علیہ السلام کے فاروق اعظم نے دی، اسی پر خدا بند قدوس نے قرآن مقدس کی آیات نازل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جن رائے سے متعلق خدا بند قدوس نے اتفاق کیا اور جن پر آیت نازل کی، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی، اسیران بدر پر جو مشورہ آپ نے دیا، اسی کے مطابق خدا نے آیات نازل کی۔ دوسری، ازواج مطہرات کے پردے سے متعلق جو آپ نے رائے دی، اسی کے متعلق آیت نازل ہوئی۔ تیسری، مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کی خواہش پوری ہوئی۔ چوتھی، شراب کے حرام ہونے کی۔ اور پانچویں کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی شراب کے بارے میں ہمارے لیے واضح بیان فرما دیجیے، اس کے بعد شراب کے حرام ہونے پر آیات نازل ہوئی۔ چھٹی رائے انسان کی پیدائش کے متعلق تھی، جس کے متعلق ایک آیات نازل ہوئی۔ ساتویں رائے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے متعلق تھی۔ عبداللہ بن ابی جب مرا تو اس کے لوگوں نے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی تو بڑا سخت دشمن تھا، اور ایک دن تو وہ یوں کہہ رہا تھا کہ آپ کے یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد ہی وحی نازل ہوئی، جس کے ذریعے حضرت عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔ آٹھویں اور نویں رائے شراب اور جوئے اور کچھ حالتوں میں نماز نہ ادا کرنے سے متعلق تھی۔ دسویں، موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے حق میں دعائے مغفرت فرمانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف رائے دی کہ اسی کے حق میں بھی آیات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ گیارہویں رائے اس وقت پیش آئی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے سلسلے میں صحابہ کرام سے باہر نکل کر لڑنے کے سلسلے میں مشورہ کیا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے نکلنے ہی کا مشورہ دیا تھا، اور تب بھی اس کے متعلق آیات نازل ہوئی۔ 12ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ جب
حضرت عائشہ صدیقہ سے کفیہ سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ نکاح کس نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ نکاح کس نے کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے! اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا؟ خدا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کچھ بہتان ہے، اور جس طرح آپ نے کہا تھا اسی کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں قرآن مقدس میں آیات نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے! 13ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کے شروع زمانہ میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کو رات کے وقت اپنی ازواج کے قریب جانے کی ممانعت تھی۔ جب حضرت عمر فاروق نے جب اس بارے میں کچھ عرض کیا تو اس کے بعد آیات نازل ہوئی جس کے تحت شب میں ازواج کے پاس جانے کو جائز قرار دے دیا گیا۔ 14ویں رائے کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق سے ملا اور آپ سے کہا جبرائیل فرشتہ جس کا ذکر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس یہودی کے یہ الفاظ سن کر آپ نے اسے جو جواب دیا اسی کے متعلق آیت کریم نازل، قرآن میں آیت کریم نازل